گزشتہ چند دنوں سے نکاح کے بارے میں درس قرآن چل رہا ہے۔ کل کے درس قرآن میں یہ بات بیان کی تھی کہ نکاح سے پہلے جن بچوں کا نکاح کر رہے ہیں کم از کم ان کو دینی تعلیم سے روشناس کروایا جائے، ان کو دینی تعلیم اتنی دی جائے کہ پتہ ہو عورت کو کہ میرے شوہر کا مقام کیا ہے، اور شوہر کو بھی پتہ ہو کہ بیوی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کن کن کے حقوق میرے ذمہ لازم ہیں، سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، میرے والدین کے کیا حقوق ہیں۔ دونوں طرفی یہ معاملات کا پتہ تب ہوگا جب دینداری زندگی میں ہوگی، دین ہوگا، اور والدین کی دینداری ہوگی تو اولاد میں دینداری آئے گی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ دین کی طرف توجہ کریں، ذرا دین کی طرف راضی ہوں، کیونکہ دین کی طرف اگر رجوع نہیں ہوتا والدین کا تو اولاد میں اگر کوئی ایک بندہ دین کی طرف آ بھی جاتا ہے تو اس کا جینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج میں اور ایسی باتیں پھر والدین کی طرف سے ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے دینداری بنیادی چیز ہے۔ آج ہم بے دینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر دینداری ہے بھی تھوڑی بہت تو عمل کی طرف نہیں آ رہے، بس اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، اپنے رسم و رواج، اپنی باتوں کو، اپنے کاموں کو آگے رکھا ہے، دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے جن کی وجہ سے آج دیکھیں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں۔ دین کی طرف ہم آئیں گے تو سکون زندگی میں ہوگا، دین کو چھوڑ کر بے سکونی ہر طرف۔ تو اس لیے جب یہ رشتوں کا آغاز کریں تو دینداری کو ترجیح دیں، دینداری ہونی چاہیے۔ اس لیے اب جب کوئی بھی والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد جوان ہو چکی ہے، اب رشتوں کو دیکھنا چاہیے اور مناسب ہے، رشتے کے قابل ہے، تو پھر والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کام میں اللہ شامل حال ہوں گے، اللہ کی مدد ہوگی، وہ کام پایہ تکمیل تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے گا۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، ہم اپنی عقل پر پرکھیں گے اور اپنی رائے کو ترجیح دیں گے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ میں ایک بڑا قدم اٹھانے لگا ہوں، تیری مدد اور توفیق کے ساتھ تو اس میں مجھے ہمت اور طاقت بھی دے اور برکت بھی ڈال دے، اور کوئی اچھا رشتہ، مناسب رشتہ مل جائے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ کی طرف رجوع پہلے ہے۔ پھر جس بچے کی شادی، اس کو بھی چاہیے کہ میری شادی کے بارے میں والدین متحرک ہو چکے ہیں، وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگے، دعائیں کرے۔ دعاؤں میں بڑی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی مدد کو شامل حال رکھے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے ہر معاملے میں۔ انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، خیر ہی خیر ہوگی، اور اتنی آسانی ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، رشتوں کے پیچھے اتنا کھپنا نہیں پڑے گا، خود رشتے گھر میں چل کر آ جائیں گے۔ بس اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا جائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آسانی سے اولاد کا رشتہ مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بیچارے کئی والدین اتنا پریشان ہیں، بہت رشتے آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، بیچارے پیسہ خرچ کر کے تھک چکے ہیں، ایسے معاملات بھی ہیں۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آسانی سے رشتہ مل جائے۔ اب اولاد کو بھی چاہیے کہ جن کی شادی ہونے والی ہے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ قرآن مجید میں بھی کچھ دعائیں ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، والدین بھی کریں، اولاد بھی کریں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوتی اس دعا کی برکت سے، جب آدمی اللہ کے ساتھ کی طرف متوجہ ہو کے یہ دعا مانگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے جو تجربہ بھی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن میں منقول تو ہے لیکن شریعت میں حکم نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک مجرب عمل ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا تجربے میں یہ بات ہے، جو یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور ان کو اچھا رشتہ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ دعا ربی انی لما انزلت، اس کا پس منظر تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے ایک بندے کو مکہ مارا چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک کنویں کے قریب ٹھہرے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو تھیں وہ بکریوں کو روکے ہوئے تھیں، ظاہر بات ہے وہ نبی کی بیٹیاں اور حیادار اور عام مجمع میں گھسنا نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کو کیا پتا تھا کون ہے،
اور دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو روکے ہوئے پریشان کتنی دیر سے کھڑی اور لوگ ان کو ٹائم نہیں دے رہے. اب وہ آگے بڑھے اور بکریوں کو پانی پلا دیا کنویں سے, وہ جلدی گھر چلے گی. اور وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, اپنا علاقہ چھوڑ کر آ چکے ہیں اور بھوک کی بھی شدت ہے. وہاں پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں سارے واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور نبی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی مل گئی, یعنی دولت بھی مل گئی, عورت بھی مل گئی اس دعا کی برکت سے. اور عورت بھی وہ کہ جس کے حیا کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے. دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے, ہم دعاؤں سے بہت غافل ہیں, دعائیں مانگتے نہیں اللہ سے صحیح معنوں میں. کون سا مسئلہ ہے جو اللہ کے ہاں مشکل ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, کمزوری ہے. ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگے. تو دعائیں سب سے پہلے کریں, پھر یہ قدم اٹھائیں. پھر جب قدم اٹھانا ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب رشتہ دیکھو, کسی عورت کا انتخاب کرو تو اس کی عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے, اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے, اس کی دینداری اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فز بذات الدین, فرمایا کہ اب دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ. دین کو ترجیح دو ان معاملات میں. ہمارے معاشرے میں دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. عام طور پر جب رشتہ دیکھتے ہیں بچے کا بچی کا تو دینداری پیش نظر نہیں ہوتی. عام طور پر یہی رجحان ہے لوگوں کا, بس مالدار ہو, اچھا سٹیٹس ہو, اچھا کماتا ہو, اچھا کاروبار ہو, اچھی نوکری ہو, تب جا کر رشتہ کرتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی گھر میں نہ ہو, ہماری بیٹی جائے اور سسرال میں راج کرے, اس کی کوئی نند نہ ہو, ساس نہ ہو. اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں, لیکن جو اصل منظر ہے ہمارا, جو جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی طرف بہت کم رجحان ہے. اور وہاں دینداری, بلکہ اس پرفتن معاشرے میں تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے بچہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. فتنے اتنے زیادہ ہیں, قادیانی مرزائی اندر اندر اپنی گیم چلا رہے ہیں, لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ لینا چاہیے شیعہ سے بھی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے, کسی مرزائی قادیانی احمدی سے بھی کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے. اس کے ایمان کو بھی دیکھ لیں کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. پھر اسلام کے بعد یہ بھی دیکھیں اس کے اعمال کیسے, دینداری کیسے, اخلاقیات کیسے. ہم عام طور پر ان چیزوں سے غفلت برتتے ہیں. اسی طرح ایک معاملہ یہ ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو قریبی رشتہ دار کہتے ہیں نا, اپنے بچوں کے تو دانت بھی گنے ہوتے ہیں, سارا پتہ ہوتا ہے کیسے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے قریبی رشتے چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں, اور باہر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں کوئی شرابی, کوئی کبابی, کوئی جواری, کوئی کیسے, کوئی پتہ نہیں چلتا کیسے ہیں. پھر جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر پریشانی بہت بڑی سامنے آ جاتی ہے. اور والدین کے لیے جب بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو والدین تو بیچارے زندہ ہی مر جاتے ہیں. ایسی پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے, وہ کیسے اپنی بچیوں کا دکھ درد برداشت کریں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کو فراموش نہ کریں. جو قریبی رشتے ہیں اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی کسی معاملے میں, ہم نے تو اچھی طرح ان کو دیکھا, اس کے اخلاقیات کو جانتے ہیں, بچہ کیسا ہے, بچی کیسی, اچھی طرح ہم جانتے ہیں, ان کو ترجیح دیں. ہم ان کو چھوڑ کر باہر بھاگتے ہیں, باہر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, جس سے پوچھا جائے وہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں, اور ایسے معاملات میں بندہ پھنس جاتا ہے. اور رشتے کروانے والے ان کی نظر صرف پیسے پہ ہوتی ہے, بہت کم ہے. ثواب سمجھ کے نہیں کرواتے کہ چلو ہم رشتہ کروا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے, نہیں, بلکہ وہ تو پہلے کہتے ہیں ہمیں تو اتنے پیسے چاہیے پھر آپ کا رشتہ ہو یا نہ ہو. ان سے بچیں, اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ میں اتنا نہیں کر سکتا ان معاملات میں, بس تو اپنی مدد فرما اور کوئی رشتہ جو بہتر ہے وہ بھیج دے. اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے جو قبیلے والے, اپنے خاندان والے, ان کو زیادہ ترجیح دیں اس معاملے میں. اور وہاں دینداری کو زیادہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کرنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. پیغام نکاح آیا, بیٹی سے بھی پوچھا, رضامندی ہوگی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی پرورش کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا, جوان کیا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا, مال و دولت بھی نہیں تھا, اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ نکاح بھی کر سکے, بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خرچہ نکاح کا اٹھایا.
اب اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ دینداری، اخلاقیات دیکھے تو اپنی بیٹی، اور وہ بیٹی جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور کیسا پھر حسین جوڑا، اور کیا پھر اللہ نے جنت کے شہزادے ان کو عطا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی اس بیٹی سے، اس گھرانے سے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو دینداری کو ترجیح دیں، یہ سب سے بہتر چیز ہے جب بھی رشتوں کے معاملے میں، تو یہ چیز دیکھیں۔ اور اپنے قبیلے والے جو ہیں ان کو زیادہ ترجیح، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ اگر کسی نے رشتہ پوچھ لیا ہے تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتے کہ میں تو سوالی بن کے کس کے گھر میں گیا تھا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اسی سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم کوئی ان پر مسلط نہیں ہوئے، یا ہم لازم نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا وہ مانیں۔ وہ بچی کے والد ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا کسی مصلحت کی وجہ سے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جوڑ نہیں ہے آپس میں، کیونکہ ہم عمر کو بھی تلاش کرنا لازمی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس پیسہ دیکھتے ہیں، بچے کی عمر چاہے جتنی مرضی ہو نکاح کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ عمر کا بھی خیال کیے جائے، ہم عمر ہونے چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال تھی تقریباً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ تھوڑا بہت تفاوت ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی سے تھوڑا سا بڑا ہی ہونا چاہیے، اسی طرح لڑکا لڑکی سے مال کے اعتبار سے تھوڑا سا بہتر ہی ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی بہت زیادہ مالدار ہوگی تو پھر بھی گھر کا نظام ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مال کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے جب رشتہ پوچھ لیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس پہ ناراض نہ ہو کہ تم کون ہوتے ہو ہماری بیٹی کا رشتہ پوچھنے والے، اور تمہاری اوقات کیا ہمارے سامنے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے۔ اس قسم کی باتیں کبھی دل میں نہ آئے، یہ بڑی تکبر کی بات ہے۔ وہ شاعر کا شعر ہے نا، کیڑی شوخی تے کریں ود ود گلاں، ہونی مٹی نال مٹی اوقات تیری، میٹھا بول زبان وچوں بھلا ہووے، شاید کل نہ ہووے ملاقات تیری۔ ایویں وڈ وڈیرا تے خان بننا ہے، انہاں گلاں نال نہیں ہو نجات تیری، اوتھے عملاں دے سودے ہیں یاد رکھی، اوتھے پوچھنی نہیں کسے ذات تیری۔ تو یہ ذات پات کا معاملہ، مال و دولت کا تکبر دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریں گے۔ کوئی بات نہیں، بیٹی والے ہیں، اگر پوچھ لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو جواب دے دے، یا کہتے ہیں ہمیں کچھ ٹائم دے، سوچنے کا موقع دے، نہیں مناسب سمجھتے تو اچھے طریقے سے اس کو جواب دیں، لیکن اس جواب کو دونوں قبیلے، دونوں گھر والے اس کو لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے، میں نے رشتہ مانگا تھا اس نے دیا نہیں، اسی پر سالوں گزر چکے، ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی اسلام کا طریقہ نہیں۔ قطع تعلقی شریعت میں ویسے حرام ہے، تو 3 دن سے زیادہ تو بالکل قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی بات ناراض ہونے والی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ناراضگی اسی پر ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے خاندان والوں کو ترجیح دیں رشتے کے معاملے میں، ان کو محروم نہ کریں۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے ابھی تو انشاءاللہ کمپرومائز کر لیں، گنجائش ہو جائے گی اور یہ معاملہ اچھا چلے گا۔ باہر سے لڑکی لے کر آئیں گے، ذہنی آنگی عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتی، وہ صحیح طور پر گھر والوں کو سمجھ نہیں پاتی، معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اپنے خاندان کی بچی ہے، یہ تو اچھی طرح نفسیات سے واقف ہے، ہر ایک کے مزاج سے واقف ہے، وہ اچھی طرح سمجھتی ہے، گھر کا نظام اچھا چل سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو والدین کو چاہیے کہ ترجیح دیں اور ان باتوں کی طرف آئیں۔ ہم ان کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان باتوں کی طرف آئیں، اسلام کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ گزارا بہتر ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔